میرا تعارف: میرا نام لائبہ ہے اور میری عمر 19 سال ہے اور میں 10th کلاس کی طالبہ ہوں۔ میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے۔ میرے گھر والے پرائیویٹ اسکول کا خرچ برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے مجھے سرکاری اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ اپنی عمر کے حساب سے میں ایک کلاس پیچھے ہوں کیونکہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے میرے ابو نے مجھے اسکول نہیں جانے دیا اور میرا ایک سال ضائع ہو گیا۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پچھلی کلاس میں نے پورے اسکول میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی۔ سر کا تعارف: اب چونکہ میں 10ویں جماعت کی طالبہ ہوں تو ہماری کلاس میں ایک نئے استاد آئے ہیں جو بہت جوان اور قابل ٹیچر ہیں۔ اچھی بات تو یہ ہے کہ وہ ہمارے گھر کے قریب رہتے تھے۔ میں اپنی کلاس میں سب سے آگے والی لائن میں بیٹھا کرتی تھی۔ ایک دن جب ٹیچر ہمیں پڑھا رہے تھے تو میرا پین ہاتھ سے سلپ ہوا اور ان کے قدموں میں جا گرا۔ میں نے جھک کر قدموں سے چین اٹھایا تو کیا دیکھتی ہوں کہ ان کا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ اس دن گرمی بھی بہت زیادہ تھی اور بجلی بھی بند تھی۔ چونکہ میں اپنی کلاس میں سب سے لائق اسٹوڈنٹ تھی، اس لیے سب ٹیچر مجھے بہت پسند بھی کرتے تھے اور کیئر بھی کرتے تھے۔ میری بے وقوفی: جب میں نے پین اٹھا لیا تو ٹیچر بولے، لائبہ، میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ پڑھائی میں کمزور ہوتی جا رہی ہو۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو مجھے ڈر ہے کہ آپ فائنل ایگزام میں فیل ہو جاؤ گی۔ ان کی اس بات سے میں چونک گئی کیونکہ میں تو اچھے سے پڑھائی بھی کر رہی تھی لیکن پھر بھی روزانہ ہر ٹیسٹ میں فیل ہو جاتی تھی۔ میں سر کی بات سن کر رونے لگی۔ مجھے روتے ہوئے دیکھ کر سر بولے، آپ روئیں مت، میں پڑھائی میں آپ کی مدد کر دوں گا۔ تم شام کے وقت میرے گھر آؤ اور میں تمہیں مزید پڑھا دیا کروں گا۔ سر نے کہا۔ میں نے حامی بھر لی۔ مجھے ان کا گھر معلوم تھا اس لیے شام 6 بجے ان کے گھر چلی گئی۔ سر گھر پر اکیلے تھے اور ان کا گھر اتنا بڑا بھی نہیں تھا۔ سر بولے، لائبہ، لاؤنج میں کافی گرمی ہے، آپ کمرے میں آ جاؤ، اے سی بھی چل رہا ہے، ٹھنڈ میں پڑو گی تو آسانی رہے گی۔ تو میں ان کے بیڈ روم میں چلی گئی کیونکہ میری عمر زیادہ تو تھی پر عقل مندی اور سمجھداری میں پیچھے تھی۔ ابھی سر کو پڑھاتے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک سے سر نے اپنی شرٹ اتار دی۔ ان کا خوبصورت اور گورا بدن دیکھ کر میں شرمائی اور نظریں جھکا لیں۔ لائبہ، ایک کام تو کرو، میری کمر پر یہ کریم تو لگا دو، میرا ہاتھ نہیں پہنچ پاتا۔ مجھے شرم تو آ ہی رہی تھی لیکن سر کا آرڈر تھا تو میں کریم لگانے لگی۔ کریم لگانے کے بعد میں دوبارہ پڑھائی کرنے لگی۔ سر بولے، یہ کریم میں تمہیں بھی دوں گا، اسے اپنی کمر پر لگاؤ گی تو بہت سکون ملے گا اور گرمی بھی نہیں محسوس ہوگی۔ سر اپنا ہاتھ میری کمر پر رکھ کر بولے، نہیں سر، مجھے نہیں لگانی، میں نے منع کر دیا۔ سر بولے، ٹیچر کی بات سے انکار کرنا کتنی بری بات ہے اور میں ناراض ہو جاؤں گا تو فائنل ایگزام میں پاس کیسے ہو سکو گی۔ ان کی دھمکی سے میں ڈر گئی اور ان کی بات مانتے ہوئے مجھے مجبوراً کریم لگوانا پڑی۔ انہوں نے میری کمر پر ویسے ہی کریم لگائی جیسے میں نے ان کے بدن پر لگائی تھی۔ میرا بدن سفید دودھ جیسا اور بہت ملائم تھا۔ سر میری کمر پر ہاتھ رکھتے تو ان کا ہاتھ سلپ ہو جاتا۔ ویسے کریم لگوانے سے مجھے کافی مزہ آیا۔ پتہ نہیں کریم میں کیا خاص بات تھی۔ ساری اس کریم میں کیا خاص بات ہے کہ مجھے بہت سکون ملا ہے۔ میں نے قمیص کو نیچے کرتے ہوئے پوچھا، یہ کریم میں نے جرمنی سے منگوائی ہے، اسے بدن پر لگاؤ گی تو دماغ تیزی سے کام کرے گا، تم کو ہوگی تو روزانہ کریم لگا دیا کروں گا۔ سر بولے، میں سوچنے لگی کہ بدن پر کریم لگانے سے دماغ کیسے تیز ہو سکتا ہے، پر میں تو چاہتی تھی کہ میرا دماغ تیز ہو جائے تاکہ میں پڑھائی میں ترقی کر سکوں۔ رات کے 8 بج چکے تھے۔ سر مجھے چھٹی دے دی، مجھے گھر کو جانا ہے۔ کافی دیر ہو رہی ہے، میری امی پریشان ہو رہی ہوں گی۔ میں بکس اپنے بیگ میں ڈالتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، تم گھر جا سکتی ہو، باقی پڑھائی کل کو کریں گی۔ ہاں، ایک بات یاد رکھنا کہ اپنی امی سے بالکل نہ کہنا کہ تم نے میری اور میں نے تمہاری مالش کی ہے، سر نے کہا اور میں چپ چاپ کر کے گھر کو آ گئی۔ امی ابو نے بالکل بھی نہیں پوچھا کہ میں دیر سے کیوں آئی ہوں۔ میں کمرے میں آئی اور پڑھنے لگی تو امی بولی، اب یہاں کیوں پڑھنے لگی ہو؟ کیا ٹیوشن میں پڑھائی نہیں کی؟ اب میں امی کو کیا بولتی کہ میں اور سر ایک دوسرے کو کریمیں لگاتے رہے ہیں۔ امی، سر نے مجھے ٹیسٹ دیا ہے، میں نے تو اسے تیار کر رہی ہوں، میں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا۔ اگلے دن میں اسکول جا رہی تھی تو راستے میں مجھے سر مل گئے۔
وہ بولے کہ لائبہ آج تو اسکول میں بالکل بھی پڑھائی نہیں ہونے والی، کیونکہ آج ٹیچرز کی پارٹی ہے۔ تو اس طرح کرو، تم اسکول کی بجائے میرے گھر آ جاؤ، میں وہیں پر تمہیں پڑھا دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے سر، میں نے ان کی بات مان لی اور ان کے گھر چلی گئی۔ کل کی طرح وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئے اور پڑھانے لگے۔ تھوڑی دیر بعد سر نے میرا ہاتھ پکڑا اور میرا ہاتھ چومنے لگے۔ یہ کیا سر، یہ کیا کر رہی ہیں؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، یہ مجھے کل ہی کرنا تھا، اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر سر نے مجھے اپنی گود میں بٹھا لیا اور محبت کرنے لگے۔ میں نے زور لگایا اور فوراً ان کی گود سے نکل کر دور جا کھڑی ہوئی، لیکن انہوں نے مجھے پکڑا اور بیڈ پر گرا دیا، اور پھر وہ سب کچھ کیا جو ہر ہسبینڈ وائف کے درمیان ہوتا ہے۔ یہ میرا پہلی بار تھا، اس لیے مجھے کافی تکلیف اور دقت کا سامنا رہا۔ سر نے کام مکمل سر انجام دیا اور بولے کہ اس بات کا کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ میں بھی ڈر گئی اور خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد تو مجھے نفس لینے کی عادت پڑ گئی اور سر میرے ساتھ روزانہ ہی کرنے لگے۔ ایک دن اچانک نانی کے مرنے پر ہم لوگ پیچھے اپنے گاؤں گئے، تو وہاں میری طبیعت خراب ہوئی، تو قریب ہی گاؤں کے ڈاکٹر صاحب سے چیک اپ کروانے پر پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ جان کر مجھے جھٹکا لگا اور میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ 2-4 دن رہنے کے بعد جب ہم شہر واپس آئے تو جلدی میں سر کے گھر گئی تاکہ انہیں یہ بات بتا سکوں، مگر ان کے گھر تو تالا لگا ہوا تھا۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ سر گھر چھوڑ کر کہیں چلے گئے ہیں۔ اس کے بعد تو میری زندگی بھیانک ہو گئی، کیونکہ میری امی کو بھی شک ہونے لگا۔ تو میں نے اپنا گھر ہی چھوڑ دیا اور ایک دوست کے گھر آ کر رہنے لگی۔ وہ ہاسپٹل میں جاب کرتی تھی، اس نے میری کافی مدد کی۔ وقت گزرتا گیا اور میں سر کو ڈھونڈتی رہی، کیونکہ میرے پیٹ میں ان کا بچہ پل رہا تھا۔ جب 7 ماہ گزر گئے تو ایک دن میں سبزی لینے دکان پر گئی تو میرے کان میں کسی نے آہستہ سے آواز دی، لائبہ۔ جیسے ہی میں پلٹی تو سر کو دیکھ کر میں پاگل سی ہو گئی اور ان نے لپٹ کر خوب روئی۔ سر مجھے اپنے نئے گھر لے آئے اور بولے، کہاں تھی تم؟ تمہیں تو میں کب سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ تمہارے گھر والے بتا رہے تھے کہ تم پتہ نہیں کہیں چلی گئی ہو۔ سر نے پوچھا تو میں نے اپنی کنڈیشن بتا دی۔ بچے کا جان کر تو سر بہت خوش ہوئے اور بولے کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور تمہارے سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مجھے اپنا لیا اور بچے کی پیدائش پر ہی مجھ سے شادی کر لی اور ہم ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ میں تمام اسٹوڈنٹس اور بیٹیوں سے کچھ کہنا چاہتی ہوں کہ میں اپنی زندگی میں بہت کچھ جھیلا ہے۔ خدایا اپنے ماں باپ کی عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ میں آپ کو میری طرف سے منع نہیں کرتی، آپ ٹیوشن لیں، پر اکیڈمیز میں یا انہیں اپنے گھر پر ہائر کریں تاکہ آپ کے ماں باپ کے سامنے پڑھا سکیں اور کچھ غلط نہ ہو اور میری کہانی سے سبق حاصل کریں۔ تو ناظرین، اگر کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔